بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے اللہ ان کے مزار پر انوار پر بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے۔ سورہ طور کی آیت نمبر 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد فرمایا، ام خلقوا، کیا وہ پیدا کیے گئے، من غیر شیء، بغیر کسی چیز کے، ام هم الخالقون، یا وہ خود خالق ہیں، خود پیدا کرنے والے ہیں۔ بڑے ہی بہترین اور نفیس انداز میں کفار مکہ کو دعوت فکر پیش کی جا رہی ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کا انکار کرتے ہیں، اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی پیدائش پر غور کریں، کیا وہ بغیر کسی چیز کے خود بخود ہی ایسے پیدا ہو گئے ہیں؟ تو جواب یہی آئے گا کہ بغیر چیز کے تو انسان پیدا نہیں ہو سکتا، اسے ایک قطرے سے پیدا کیا گیا ہے، اور اس قطرے کے اندر جان ڈالنے والا، اس قطرے کو انسان بنانے والا، اسے معتدل، اس میں ہڈیاں، اس میں کان، اس میں آنکھیں، اس میں زبان، اس میں ناخن، ایک ایک عضو کو بنانے والا کوئی تو ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کفار مکہ من غیر شیء، بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے۔ وہ خود بھی اقرار کریں گے کہ ہاں ہم کسی چیز سے بنائے گئے ہیں، تو اس چیز کو اور انہیں بنانے والا کون ہے؟ تو جواب یہی آئے گا، اللہ۔ ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ بغیر کسی چیز کے ہی پیدا کیے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں؟ ام هم الخالقون، یا وہ خود خالق ہیں، خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں۔ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان نے خود اپنے آپ کو بنایا ہو، کوئی تو ہے جس نے اسے بنایا ہے، جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ تو جب انسان اپنی عقل سے اپنی ذات پر غور کرے گا تو اس کی ذات کا ایک ایک عضو یہ پکار کر کہے گا کہ اسے پیدا کرنے والی ذات اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس نے یہ آنکھیں بنائی ہیں، یہ کان بنائے ہیں، یہ انگلیاں بنائی ہیں، انگلیوں کے پورے بنائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ذات کو اپنے وجود پر سب سے بڑی دلیل بنایا ہے۔ ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ بغیر کسی چیز کے ہی پیدا کر دیے گئے، بنا دیے گئے؟ ام هم الخالقون، یا یہ خود خالق ہیں، خود پیدا کرنے والے ہیں؟ ام خلقوا السماوات والارض، یا انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا ہے؟ تو جواب آئے گا کہ آسمان و زمین کو کفار نے تو نہیں بنایا، تو پھر کس نے بنایا ہے؟ تو انسان یہی کہے گا کہ جس رب نے آسمانوں و زمینوں کو بنایا ہے وہی خالق ہے، وہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے۔ بل لا یوقنون، بلکہ وہ یقین نہیں کرتے، وہ بتوں کی محبت میں ایسے ڈوب گئے ہیں، اس قدر ڈوب گئے ہیں کہ پتھر کے بے بس مجبور، جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان بتوں کو اپنا معبود کے بیٹھے۔ اب اس وجہ سے وہ اللہ کی ذات پر یقین نہیں رکھتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کر بھیجا ہے، وہ یقین نہیں کرتے۔ ام عندهم خزائن ربک، یا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں؟ کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ کو کسی کو نبی بنانا ہوتا تو کسی مالدار شخص کو بناتا، نضر بن حارث جیسے مالدار شخص تھا، کسی سردار کو بناتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو بظاہر
آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور بظاہر آپ کے پاس کچھ نہیں تھا بظاہر. ویسے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دونوں جہاں کے خزانے عطا فرمائے. انا اعطیناک الکوثر، اور حضور نے فرمایا اعطیت مفاتیح خزائن الارض، بے شک مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں. تو ویسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ظاہری طور پر آپ نے فقر کو اپنایا تھا. تو کفار یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی رسول بنانا ہی ہوتا اللہ کو تو کسی مالدار شخص کو بناتا. اللہ فرماتا ہے ام عندہم خزائن ربک، کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں کہ یہ جسے چاہیں نبوت دیں، جسے چاہیں رسول بنا دیں، یا جسے چاہیں یہ مالدار کر دیں. ام ہم المسیطرون، یا وہ بڑے حاکم ہیں، مسیطر بڑے نگہبان بڑے حاکم ہیں کہ یہ جو چاہیں فیصلہ کریں. ام ہم المسیطرون، اول تو یہ رب کے خزانوں کے مالک نہیں ہیں، اللہ نے انہیں مالک نہیں بنایا اپنے خزانوں کا. اور اگر بالفرض یہ اللہ کے خزانوں کے مالک ہوتے تو قرآن میں دوسری جگہ فرمایا گیا قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ، سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ. اے حبیب آپ ان سے فرمائے اگر تم میرے رب کے خزانوں کے مالک ہوتے تو تب تو تم اسے روک لیتے خرچ ہو جانے کے خوف سے، ختم ہو جانے کے خوف سے. یعنی اگر بالفرض تمہیں سارے خزانوں کا مالک بھی بنا دیا جاتا تو تم اتنے کنجوس اور بخیل ہو کہ تم وہ سارے کے سارے خزانے اپنے پاس ہی رکھ لیتے، کسی کو ایک ذرہ بھی نہیں دیتے. اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق وکان الانسان قتورا، اور انسان بڑا ہی کنجوس ہے، کافر انسان. وکان الانسان قتورا، اول تو ان کو خزانوں کا مالک بنایا نہیں گیا، اور اگر بنا دیا جاتا تو یہ کسی کو ایک ذرہ بھی نہیں دیتے، وہ سب کا سب اپنے پاس جمع کر کے رکھتے. ام عندہم خزائن ربک، کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں. ام ہم المسیطرون، یا یہ سب سے بڑے حاکم ہیں کہ جو چاہے فیصلہ کریں. ایسا بھی نہیں ہے. اور یہ جو غیب کی باتیں کرتے ہیں اپنے پاس سے، کبھی کفار کہتے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کبھی کفار کہتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہی ان بتوں کو معبود بنایا ہے اور اللہ نے اپنے کام ان کے سپرد کر دیے. یہ بارش برسانے والا ہے، یہ ہوائیں چلانے والا ہے، بتوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے. تو وہ ایسی باتیں کرتے تھے کہ جن کا تعلق عالم بالا سے تھا، یعنی اللہ کے بتائے بغیر وہ باتیں کسی کو معلوم نہیں چل سکتی، ان کی کوئی حقیقت نہیں تھی. تو اللہ فرماتا ہے ام لہم سلم، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے، سلم سیڑھی، یستمعون فیہ، جس پر چڑھ کر یہ سن لیتے ہیں. یعنی کیا ان کے پاس کوئی ایسی سیڑھی ہے کہ یہ آسمان پر چڑھ کر فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں، اور انہوں نے فرشتوں سے ہمارا یہ کلام سنا ہو کہ ہم نے بتوں کو معبود بنایا ہے، یا ہم نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنایا ہے، یا ہم نے اپنے معاملات جو ہے وہ بتوں کے سپرد کر دیے ہیں، یا ہم تھک گئے نعوذ باللہ من ذالک. یہ جو جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں ہمارے متعلق، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ آسمان پر چڑھ کر یہ ہماری باتیں سن لیتے ہیں، فرشتوں کی باتیں سن لیتے ہیں. ام لہم سلم، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے، یستمعون فی، جس پر چڑھ کر یہ سن لیتے ہیں. اگر ایسا ہے، یہ کہیں کہ ہاں ہم آسمان کی باتیں سن لیتے ہیں، فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ، تو ان کے سننے والے کو چاہیے بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، کوئی روشن دلیل لے کر آئے. جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام غیب کی خبریں دیتے ہیں لیکن ان کے پاس روشن دلیل ہے اللہ کا کلام. حضور آسمان کی باتیں بھی بتاتے ہیں، زمین کی باتیں بھی بتاتے ہیں، اولین کی باتیں بھی بتاتے ہیں، آخرین کی باتیں بھی بتاتے ہیں. اب اولین اور آخرین کی خبریں دیتے ہیں لیکن کس کے بتانے سے؟ اللہ کے بتانے سے. اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ روشن دلیل ہے. اگر یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے رب کا کلام سنا ہے یا فرشتوں کی باتیں سنی ہے تو روشن دلیل لائیں، کوئی کتاب لے کر آئیں، اللہ کا کلام لے کر آئیں. نہیں لا سکتے. ام لہ البنات، کیا اللہ کے لیے بیٹیاں، وَلَكُمُ الْبَنُونَ، اور تمہارے لیے بیٹے. یہ بھی کفار مکہ کی بہت بڑی بے ادبی اور گستاخی تھی کہ وہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں.
حالانکہ وہ بیٹیوں سے شدید نفرت کرتے تھے. اگر ان کے اب بیٹی ہو جاتی تو بعض ایسے تھے جو اسے زندہ ہی گاڑ دیتے تھے. قرآن میں فرمایا گیا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اور جب انہیں بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اپنی قوم سے چھپتے پھرتے ہیں اور غصے کے مارے ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور یہ سوچتے ہیں کہ اس بیٹی کو میں ذلت کے ساتھ رکھ لوں یا پھر اسے مٹی میں گاڑ دوں. تو بیٹی سے خود اتنی نفرت کرتے ہیں اور بیٹی کو اپنے لیے آڑ سمجھتے ہیں. کفار، مسلمان نہیں، کفار بیٹی کو اپنے لیے آڑ سمجھتے ہیں. لیکن اللہ کے لیے بیٹیاں، اور کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. ام لہ البنات، کیا اللہ کے لیے بیٹیاں، ولکم البنون، اور تمہارے لیے بیٹے. کتنی بے ادبی اور کس قدر شدید بات کہتے ہو. ام تسألہم اجرا، یا آپ ان سے اجرت مانگتے ہیں. فہم من مغرم مثقلون، تو یہ تاوان کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں. ان پر بہت سارا اجرت تاوان جمع ہو گیا ہو کہ آپ انہیں تبلیغ کرتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں تو آپ نے ان سے کہا جتنی آیتیں میں پڑھوں گا اتنے پیسے مجھے دو. ایسا بھی نہیں ہے. ام تسألہم اجرا، کیا آپ ان سے اجرت مانگتے ہیں؟ تو اے حبیب ایسا بھی نہیں ہے. فہم من مغرم مثقلون، تو یہ تاوان کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں. ام عندہم الغیب، یا ان کے پاس غیب ہے جیسے باتیں کرتے ہیں. ام عندہم الغیب، یا ان کے پاس غیب ہے. فہم یکتبون، تو یہ لکھ رہے ہوں، وہ غیب کو سن کر اپنے پاس سے ساری باتیں لکھ رہے ہوں. ایسا بھی نہیں ہے. ام یریدون کیدا، یا یہ کوئی مکر و فریب کرنا چاہتے ہیں. یریدون چاہتے ہیں، کیدا مکر و فریب، سازش. یعنی کفار جہاں زبان سے ایسی بری باتیں کرتے ہیں اور زبان سے کفر و شرک کی باتیں کرتے ہیں، بے ادبی گستاخی کرتے ہیں، اے حبیب وہیں یہ چھپ کر آپ کے خلاف سازشیں بھی کرتے ہیں. کفار دار الندوہ میں جمع ہو گئے اور انہوں نے سازش تیار کی. بعض نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دینا چاہیے، بعض نے کہا انہیں مکے سے نکال دینا چاہیے، عرب کی سرزمین سے. پھر انہوں نے سب نے مل کر یہ طے کیا کہ سب مل کر جو حضور علیہ السلام کو شہید کر دیں گے. یہ انہوں نے سازش تیار کی تھی دار الندوہ میں. ام یریدون کیدا، یا یہ کوئی سازش چاہتے ہیں، کوئی مکر و فریب کرنا چاہتے ہیں. فالذین کفروا، تو یہ جو کافر ہیں، ہم المکیدون، ان کا مکر، ان کا فریب انہی پر پڑے گا. ہم المکیدون، یہ آپ کے خلاف جو بھی سازش کریں گے اس سازش کا وبال انہی پر پڑے گا. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا. واللہ یعصمک من الناس، قرآن میں دوسری جگہ فرمایا. اور اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، شہید نہیں کر سکے گا. اور جہاں تک یہ کفار آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں تو اللہ فرما دیتا ہے فالذین کفروا هم المکیدون، تو جو کافر ہیں ان کا مکر انہی پر پڑے گا. ام لہم الہ غیر اللہ، یا اللہ کے سوا ان کا کوئی معبود ہے جو انہیں روزی دیتا ہو، جو ان پر بارشیں برساتا ہو، جو انہیں صحت دیتا ہو، جو انہیں مال دیتا ہو، جو ان کی حفاظت کرتا ہو. کہ اللہ کے سوا ان کا کوئی معبود ہے؟ تو کوئی بھی ایسا معبود نہیں جو انہیں روزی دیتا ہو. جنہیں یہ معبود کہہ رہے ہیں وہ تو بے جان پتھر ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. ام لہم الہ غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی معبود ہے جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے؟ ہرگز نہیں. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. اما یشرکون، ان کے شرک سے. یہ جتنی شرکیہ باتیں کرتے ہیں، جتنی شرکیہ اعمال کرتے ہیں، اللہ ان کے شرک سے پاک ہے. سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان کے شرک سے. اللہ تبارک و تعالی ان آیات کا نور ہم سب کو نصیب فرمائے. کفار کی جتنی بری عادات ہیں، ان کے کفریہ اور برے اعمال ہیں، ان تمام عقائد و نظریات سے ہمیں ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے. اللہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یا ارحم الراحمین، یا الہ العالمین، اس درس کو قبولیت کا درجہ عطا فرما. تجھے تیرے پاک کلام کی عظمتوں کا واسطہ بے حد اجر و ثواب عطا فرما. اس ثواب کو حضور علیہ السلام، تمام انبیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین،
آئمہ مجتہدین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنین مؤمنات، مسلمین مسلمات، حضور غوث پاک کے والدین کریمین طیبین طاہرین کو ایصال کرتے ہیں قبول فرما۔ خصوصاً بالخصوص اس محفل کا ثواب علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایصال کرتے ہیں قبول فرما۔ ان کے درجات کو مزید بلندیاں عطا فرما، ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان اور عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ اے مالک، موت کے بعد جو ان کے چہرے پر مسکراہٹ رہی اور ان کا چہرہ کھل اٹھا، اے مالک ہمیں بھی موت کے وقت ہمارے چہرے پر نور عطا فرما، حضور کا دیدار عطا فرما۔ اے مالک، اے پروردگار، خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔